تو ہم آج کے جو کشمیر شیو درشن کی بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رشی درواسا کو خود پرم شیو نے اس کا گیان دے دیا. روایت کے مطابق رشی درواسا نے محسوس کیا کہ اس عظیم علم کو محفوظ رکھنے اور آگے پہنچانے کے لیے ایسے شاگردوں کی ضرورت ہے جو اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں. تو اپنی یوگک طاقت سے انہوں نے 3 ذہنی فرزند پیدا کیے. وہ مطلب رشی درواسا جو تھے وہ انمیرڈ تھے، رشی تھے، تو ان کو کوئی ایسا قابل یا اس فلسفہ سکھانے کے لیے کوئی ایسا قابل آدمی نہ ملا. تو انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے 3 فرزند پیدا کیے جن کو مانس پتر کہتے ہیں. ان کے نام تھے ترمبک ناتھ، امرتکا ناتھ اور سری ناتھ. یہ 3 انہوں نے مانس پتر پیدا کیے اور ان کو 3 فلسفے جو کشمیر شیو درشن کے ہیں ان کو یہ سکھائے. تینوں کو 3 الگ الگ فلسفے کی انیشیشن کیا. انیشیشن مطلب ان کو دیکشا دی. دیکشا مطلب جیسے پیر مرید کسی کو کچھ سکھاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. تو سناتنی پرمپرا میں اس کو دیکشا بولتے ہیں، منتر دینا، سکھانا، آگے بڑھانا. تو اور آگے چل کر امردکا اور سری ناتھ کے جو 2 فلسفے ہیں وہ آگے چل کر لپت ہو گئے. ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ آگے کہاں ہوئے. لیکن کشمیر شیو درشن میں جو ہے وہ ترمبک ناتھ کا جو فلسفہ جو اس کو سکھایا گیا وہ آگے بڑھ گیا. اور یہی ترمبک ناتھ کا جو شیو درشن ہے یہی مرکزی روایت بنی. اسی نے اپنے علم کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا. اس طرح گرو اور شاگرد کی ایک مسلسل روایت قائم ہوئی. کئی نسلوں تک یہ تعلیمات صرف زبانی طور پر منتقل ہوتی رہی. رٹن کہیں نہیں تھا، زبانی طور پر سکھانا زبانی طور پر چلتا رہا. اس زمانے میں روحانی علم کو لکھنے کے بجائے یاد رکھا جاتا تھا. مطلب لکھنے کی مطلب پرمپرا نہیں تھی، زبانی یاد رکھا جاتا تھا، زبانی رٹو. اور صرف اہل اور مستحق شاگرد کو ہی منتقل کیا جاتا تھا. اسی وجہ سے ابتدائی آچاریوں کے بارے میں تاریخی معلومات بہت کم دستیاب ہیں. لیکن روایت کا یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، یہ آگے چلتا گیا. اب یہ جو مانس پتر تھے یہ 15ویں پیڑھی تک چلے. یعنی ترمبک ناتھ نے آگے اپنے مانس پتر پیدا کیے، پھر اس کے بچے نے آگے مانس پتر پیدا کیے. یہ 15ویں پیڑھی تک وہ انمیرڈ تھے. انہوں نے ایسے ایسے کر کے دکھایا. ان کی 15ویں پیڑھی تھی سنگماتی تھی ترمبک ناتھ فلسفے کی. اور روایت کے مطابق وہ کشمیر میں آئے. سنگماتی تھے، کشمیر آئے اور یہاں اس تعلیم کو نئی بنیاد فراہم کی. ان کے بعد یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہا اور کشمیر کی سرزمین میں اس فلسفے کا اہم ترین مرکز بن گئی. یہی وہ دور تھا جب مختلف آشرم، تعلیم گاہیں اور روحانی مراکز وجود میں آئے جہاں اس علم کا باقاعدہ مطالعہ اور تدریس ہونے لگی. یہ سنگماتی لگ بھگ 600 کچھ اسی سے لے سے آپ سمجھے 6ویں اور 7ویں عیسوی صدی میں کشمیر آئے. اور ان سے پہلے بھی جو ہے جو ایک اور ہمیں ملتا ہے وہ ہے متسندر ناتھ جو آسام کے رہنے والے تھے. وہ کشمیر میں 4 یا 5ویں صدی میں کلا سسٹم آف تھاٹ جو کشمیر شیو درشن کا ایک اور سکول آف تھاٹ ہے وہ لے کر آئے تھے. تو ان کے آنے سے پہلے اب ہم کہیں گے کہ اگر یہ 6 یا 7ویں صدی میں عام طور پر جو ہے تواریخ دان یہ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی میں آئے تھے. اگر یہ 7ویں صدی میں آئے تھے تو اس سے پہلے بھی کشمیر شیو درشن تھا. کشمیر میں شیو مت کے لوگ رہتے تھے اور اس کی اپاسنا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ نہیں تھا، یہ پہلے بھی تھا.
9वीं सदी ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते कश्मीर शैव दर्शन एक मजबूत और मुनज़्ज़म फ़लसफ़ियाना रिवायत की सूरत अख्तियार कर चुका था। इस दौर में एक अजीम वाक़ा पेश आया जिसने इस फ़लसफ़ी तारीख़ में नई जान डाल दी। वासुगुप्त को ख्वाब या इल्हाम आया। एक्चुअली जो वासुगुप्त थे वो दाक्षीगाम के आसपास या हारवन के डलवान के महादेव पहाड़ के डलवान के किसी गाँव में रहते थे और उनको सपना आया, ख्वाब आया। ख्वाब में उनके शिव आ गए। शिव ने उनको कहा कि आप दाक्षीगाम नाला में जाए, नाला एक बहता है, वहाँ एक बहुत बड़ा बोल्डर है, उस पर कुछ दिव्य ज्ञान लिखा हुआ है, रूहानी तालीम कुछ लिखी हुई है, उस पर आप कंसंट्रेट करो, उसको सीखो समझो और उसको आगे फैलाओ। तो ये नींद से उठकर दाक्षीगाम चला गया। दाक्षीगाम के पार पहुँचते पहुँचते नाले के पास वहाँ देखा एक बहुत बड़ा बोल्डर है और इस बोल्डर को उसने जब उल्टना चाहा तो वो कुदरती तौर पर उल्टा और उसके आगे कीचड़ या मिट्टी वगैरह लगे थे। उसको पानी से साफ़ करने के बाद वहाँ पर संस्कृत भाषा में सूत्र लिखे थे जिनको आज हम शिव सूत्र कहते हैं। वो शिव सूत्र वहाँ पर लिखे हुए थे। तो उन्होंने उस पर गौर किया, उस पर ध्यान दिया, उस पर मेडिटेशन किया, उनको समझा और सोचा और उसके बाद उसको मरतब कर दिया, जिस किताब का नाम शिव सूत्र है। ये भी जो है ये 8वीं सदी, ये 750 से 875 ईस्वी का वासुगुप्त का लाइफ स्पैन रहा है। तो ये इस पीरियड में हुआ। तो इस तरह से ये मशहूर शिव सूत्र जो है वो वजूद में आ गए। इस पत्थर को ये बोल्डर ये आज भी जो है वहाँ पड़ा हुआ है दाक्षीगाम के नाले में। इसको शिवपल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। और इस तरह से शिव सूत्र वजूद में आया और इस दरियाफ्त से कश्मीर शैव दर्शन की तारीख़ में एक नए दौर का आगाज़ भी हुआ। इन मुख्तसर मगर नहायत गहरे सूत्रों ने इस पूरे फ़लसफ़े को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। बाद के तमाम आचार्यों ने इन्हीं सूत्रों की तशरीह करते हुए इस फ़लसफ़े को मज़ीद वसअत दी। बट कलाटा, कश्मीरी पंडितों को बट कहते हैं, बट कलाटा कलीने कलाटा बट, इसका प्राइम या प्रिंसिपल डिसाइपल था, इसका शागिर्द था। तो इस फ़लसफ़े को पढ़कर समझकर सोचकर वासुगुप्त ने सुपंदा फ़लसफ़ा का ईजाद किया। सब ईजाद किया मतलब उसने वो प्रपोन किया, बताया और बट कलाटा ने उसको तहरीर किया। तहरीर करने के बाद इसको मज़ीद वसअत दी। जो हम पीछे बात कर चुके थे सुपंदा शक्ति का, वो सुपंदा शक्ति जो है वो इसी 8वीं सदी में वासुगुप्त और उसके शागिर्द बट कलाटा की देन है, जिन्होंने इस फ़लसफ़े को जामिया फ़लसफ़े के तौर पर पेश किया। और बट कलाटा ने इस पर जो है सुपंदा कारिकास नाम की एक पुस्तक, एक किताब लिखी है, जिसमें इसके सारे जो फ़लसफ़े को दर्शाया गया है, बयान किया गया है और कायनात का ज़हूर में सुपंदा शक्ति का क्या मुकाम है, क्या अहमियत है, वो उसमें दर्शाया गया है। इसी ज़माने में एक दूसरी अजीम फिक्री रिवायत भी थे सोमानंदा। अब ये वासुगुप्त जो है वो अलग मतलब रिवायत के लोग थे। और मैंने जो आपको संगमादित्य का नाम बताया कि वो भी कश्मीर आए, तो उनकी लाइन भी चलती रही। वासुगुप्ता की लाइन भी मतलब पीछे से आ रही थी, वो भी चल रही थी कश्मीर शैव दर्शन को, और संगमादित्य की लाइन भी आगे चल रही थी। आगे चलकर उन्हीं का जो एक पीढ़ी आई वो था सोमानंद। सोमानंद ने शिव दृष्टि नाम से एक मशहूर किताब लिखी और उस किताब का जो मतलब
فلسفہ ہے اپنی مشہور کہ اس میں یہ سامنے آیا کہ انسان جو ہے وہ پرم شیو کا ہی تتو ہے، اس کی ہی شعور کا ایک کڑی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اور اس کو واپس یاد دلانا، اس کو واپس یاد کرنا، اپنی پہچان دریافت کرنا، اسی کا نام پرتھوی ہے، جو ہم نے پیچھے بات کی تھی پرتھوی، اور شیو درشٹی میں انہوں نے جو کتاب ہے اس کو بتایا. اس کے بعد ان کا بھی شاگرد جو تھا وہ اتپال دیو. اتپال دیو نے اس پر وضاحت کی، لوگوں کے سامنے اور کھل کر لایا، اور انہوں نے جو کتاب اس پر لکھی ہے اس کا نام ہے ایشوریہ پرتیبھیا کاریکا، جو کشمیر شیو درشن کی اہم ترین فلسفانہ کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے. یعنی اب تک میں نے آپ کو 3 کتابیں جو ہے بتاتی، شیو سوتر، سپندا کاریکا اور پرتھوی کاریکا. یہ 3 مطلب اہم کڑی ہے کشمیر شیوزم کے لٹریچر کی. 10ویں اور 11ویں صدی میں اس روایت کو اپنی بلند ترین علمی اور فلسفانہ منزل تک پہنچنے والے عظیم تھے ابھینو گپت. اب ہم ابھینو گپت کے پیریڈ میں آ چکے ہیں. آچاریہ ابھینو گپت تھے. تو آچاریہ نے کیا کیا، کشمیر شیو درشن جو تھا، کشمیر شیوزم تھا، وہ 4 سکولز آف تھاٹ تھی، 4 فرقے تھے. اس نے چاروں کو اکٹھے کیا، اور پھر سارے اگام یعنی شاستر جو ہیں وہ پڑھے. پڑھنے کے بعد یہ سپند شاستر، پرتھویگیا، شیو سوتر، یہ سارا جو ہے وہ ایک کیا. ایک کرنے کے بعد ایک درشٹی کون سب کا ایک کر دیا، الگ الگ نہیں رکھے، سب ایک کر دیا. اور اپنی مشہور کتاب جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اور جس سے کئی ترجمے بہت ساری لینگویجز پڑھ چکے ہیں، اور بہت ساری یونیورسٹیوں میں شور بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے تنتر لوک. یہ ایک بہت ہی والیومنس کی بڑی کتاب ہے، جس میں سارا کشمیر شیو درشن انہوں نے اکٹھے کر دیا. یعنی جو کتابیں ختم ہو گئی تھی، جو لپت تھی، جو زبانی چل رہی تھی، وہ بھی انہوں نے اس میں کمپائل کر دیا، سب کچھ کر دیا. وہ ایک بہت ہی جامع اور منصوبہ بند طریقے سے ایک کتاب کا نرمان کیا، جس کو تنتر لوک کہا جاتا ہے. اور اس ابھینو گپت جی کے ششیہ تھے، جو چیف سب سے بڑے ششیہ تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا کھیم راج. اور کھیم راج نے اس تنتر لوک میں دیے ہوئے فلسفے کو لوگوں میں آسان طریقے سے پہنچانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ایک نئی کتاب پرتیبھیا ہردیم نام سے لکھی، جس میں وضاحت ہے تنتر لوک کی، تنتر لوک میں فلسفے کی، ابھینو گپت کے فلسفے کی وضاحت ہے عام فہم زبان میں. بعد کی صدیوں میں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے باعث کشمیر کی علمی روایت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطلب مسلم حملہ آور آئے، پھر کنورشن کا دور چلا. اس پیریڈ میں بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو، اور اس پیریڈ میں بھی ہمارے کلچر کو، ثقافت کو، ہمارے جو لٹریچر تھا یا ہمارا جو بھی فلسفہ تھا وہ ختم ہو گیا. یا تو وہ جلایا گیا، مسمار کر دیا گیا، لوگ بھاگ گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، کچھ کنورٹ ہو گئے، کچھ مطلب بہت سارا اتل پھتل رہی، جس وجہ سے کشمیر شیو درشن پر بھی اثر پڑا. اور جو کچھ زندہ رہا وہ یہ تنتر لوک اور یہ کاریکاز، سپندا کاریکا اور یہ شیو سوتر، یہ باقی چیزیں. اور یہ 20ویں صدی میں اس پرمپرا کو پھر سے اجاگر کیا، زندہ کیا، اس میں نئی جان دی، اور اس کو آگے ویسٹرن کنٹریز تک پہنچایا، بھارت کے باقی حصوں میں پہنچا اور لوگوں کو سکھایا. وہ تھے سوامی لکشمن جو نشاد کے ایریا میں اپنا واشروم بنایا تھا وہاں.
رہتے تھے. اس طرح کشمیر شیو درشن کی روایات ایک مسلسل علمی اور روحانی سلسلہ ہے جو پرم شیو سے رشی ترمبک ناتھا درواسا رشی اور درواسا وہاں سے عظیم آچاروں کے ذریعے ہمارے زمانے تک پہنچا ہے. اس روایت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آچاریہ نے اپنے پیش رو کی تعلیمات کو محفوظ بھی رکھا اور انہیں مزید واضح اور منظم بھی کیا. اسی مسلسل ارتقاء نے کشمیر شیو درشن کو دنیا کے عظیم ترین فلسفانہ نظاموں میں ایک نمایاں مقام عطا کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے لیکن آگے نہ پڑھیں تو یہ ادھورا رہ جائے گا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کشمیر شیو درشن کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی اصل حقیقت ایک ہے. اسی حقیقت کو پرم شیو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرم شیو کا ایک کامل اور غیر محدود حقیقت ہے تو پھر یہ متنوع کائنات کیسے ظاہر ہوئی؟ اگر ابتدا میں صرف ایک ہی حقیقت تھی تو یہ بے شمار جاندار، بے شمار اشیاء، بے شمار تجربات کہاں سے آئے؟ کشمیر شیو درشن سوال کا جواب شیو اور شکتی کے تصور کے ذریعے دیتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیو اور شکتی دو الگ حقیقتیں نہیں ہے. اگر ہم انہیں دو مان لیں تو کشمیر شیو درشن کا پورا فلسفہ ڈیولٹی میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ نان ڈیولٹی ہے. اسی لیے آچاریہ جو ہے کشمیر شیو درشن کے وہ نان ڈیولٹی یعنی وحدت پر ہی ہمیشہ سے زور دیتے رہے ہیں. پرم شیو کو اگر خاص شعور کہا جائے تو شکتی اس شعور کی فطری طاقت ہے، فطری قوت ہے، انرجی ہے. اگر پرم شیو وجود ہے تو شکتی اس وجود کا اظہار ہے. اگر پرم شیو خاموشی ہے تو شکتی اس خاموشی کی آواز ہے. اگر پرم شیو سورج ہے تو شکتی اس کی روشنی ہے. یہ مثالیں صرف اس سمجھانے کے لیے ہیں کیونکہ حقیقت میں شیو اور شکتی کے درمیان کوئی فاصلہ یا جدائی نہیں ہے. کشمیر شیو درشن میں شکتی کو کسی الگ دیوی کے طور پر نہیں سمجھا جاتا. یہاں شکتی کا مطلب ہے پرم شیو کی وہ ازلی اور ابدی قوت جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جانتا بھی ہے، ظاہر بھی کرتا ہے اور اس پوری کائنات کو اپنے اندر قائم بھی رکھتا ہے. اس لیے آچاریہ کہتے ہیں کہ شیو شکتی کے بغیر اور شکتی شیو کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی. یہ شکتی پرم شیو کی آزادی بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے اور اس کی تخلیقی صلاحیت بھی ہے. کشمیر شیو درشن میں شکتی کو محدود قوت نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے پرم شیو کی ذات سے غیر منفصل حقیقت مانا جاتا ہے. جس طرح آگ کو حرارت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، فائر اینڈ ہیٹ، اسی طرح شیو کو شکتی سے الگ نہیں کیا جاتا. کشمیر شیو درشن میں ایک نہایت خوبصورت مثال دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص صرف سورج کو دیکھے اور اس کی روشنی کو نہ مانے تو اس کا علم ادھورا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی صرف روشنی کو دیکھے اور سورج کو نظر انداز کرے تب بھی حقیقت مکمل طور پر واضح نہیں ہوگی. سورج اور روشنی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. بالکل اسی طرح شیو اور شکتی بھی ایک دوسرے کے بغیر ناقابل تصور ہیں. اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیو اور شکتی ہمیشہ ایک ہیں تو پھر کائنات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کشمیر شیو درشن کا جواب یہ ہے کہ کائنات کسی خاص لمحے میں پیدا نہیں ہوئی. مطلب جو بگ بینگ تھیوری جس کو بولتے ہیں، گاڈ پارٹیکل، پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں بولتے رہتے ہیں، وہ نہیں. جس طرح سورج سے ہر لمحہ روشنی نکلتی رہتی ہے، اسی طرح پرم شیو اپنی شکتی کے ذریعے ہر لمحہ اپنے آپ کو اس کائنات کی صورت میں ظاہر کرتا رہتا ہے. اسی لیے کریشن جو ہے یا جو تخلیق ہے اس کو مینیفیسٹیشن سمجھا جاتا ہے. شیو کی مینیفیسٹیشن سمجھا جاتا ہے. یہ مینیفیسٹیشن ہے
ظہور ہے شیو کا. یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ پرم شیو نے اپنے سے الگ کوئی دنیا بنائی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرم شیو نے اپنی ہی شکتی کے ذریعے اپنے آپ کو مختلف صورتوں میں ظاہر کیا. اس فرق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی کشمیر شیو درشن کو بہت سے دوسرے فلسفیانہ نظاموں سے ممتاز بناتا ہے. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار اشیاء الگ الگ دکھائی دیتی ہیں. انسان الگ ہے، درخت الگ ہے، پہاڑ الگ ہے، دریا الگ ہے، زمین اور آسمان الگ الگ دکھائی دیتے ہیں. لیکن کشمیر شیو درشن کا کہنا ہے کہ یہ صرف ظاہری ہے. ان سب کی حقیقت بانی ہی ہوتی ہے. اس طرح اس کائنات کا تمام مخلوقات مختلف صورتوں کی اصل حقیقت بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے پرم شیو. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز میں شیو ہے تو پھر انسان اپنی اصل حقیقت کو کیوں نہیں پہچان پاتا؟ اگر وہ بھی اس شعور کا ظہور ہے تو اسے اپنی الوہیت کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں کشمیر شیو درشن کو مختلف بناتا ہے، دوسرے فلسفوں سے مختلف بناتا ہے، کیونکہ اس کی تشریح ڈیفینیشن جو ہے وہ ازلی جبنش یعنی سپندہ کے سمجھنے کے بغیر مشکل ہے. جب تک سپندہ فلسفہ، جس کو ازلی جبنش کہا جاتا ہے، مومنٹ وداؤٹ مومنٹ، تھراب وداؤٹ مومنٹ، جب تک وہ کنسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا تب تک کریشن کا جو ہے فلسفہ وہ سمجھنا مشکل ہے. سپندہ جو ہے وہ سنسکرت لفظ ہے. عام طور پر اس کو سپندہ ترجمہ اس کا ہے حرکت، ارتاش یا کمپن کہا جاتا ہے، لیکن یہ ترجمے اس کے اصل مفہوم کو پوری طرح بیان نہیں کرتے. کشمیر شیو درشن میں کوئی مادی حرکت یا جسمانی ارتاش نہیں، بلکہ شعور کی وہ ازلی، زندہ اور خود آگاہ جبنش ہے جو پرم شیو کی فطرت ہے. یہ وہی لطیف حقیقت ہے جس کے ذریعے پرم شیو اپنی شکتی کا اظہار کرتا ہے. سپندہ کا مطلب یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پرم شیو کسی جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتا. اٹ از نو مومنٹ، اٹ از اے مومنٹ وداؤٹ مومنٹ. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. پرم شیو ہمیشہ کامل ہے، ہمیشہ ایک سا ہے، اور اپنی حقیقت اس کی ذات میں سپندہ میں کبھی تبدیل نہیں ہوتا. کسی تبدیلی کا نام نہیں، بلکہ اس کی زندہ اور خود آگاہ فطرت کا نام ہے. اس حقیقت کو الگ ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک چراغ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، لیکن اس کی روشنی ہر طرف پھیلتی رہتی ہے. سورج اپنی جگہ موجود رہتا ہے، لیکن اس کی کرنیں ہر لمحہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح پرم شیو اپنی حقیقت میں ہمیشہ کامل ہے، مگر اس کی شکتی ہر لمحہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی رہتی ہے. اسی لیے اس کو سپندہ کہا جاتا ہے. اس کا نام سپندہ ہے. یہ مسلسل اظہار کو صرف کائنات کے آغاز تک محدود نہیں ہے. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو صرف ایک بار پیش آیا ہو. کشمیر شیو درشن کے مطابق ہر لمحہ جاری ہے. ہر خیال، ہر احساس سپندہ ہے. ہر ادراک، ہر سانس، ہر تجربہ اور پوری کائنات کا ہر ایک اظہار ہے، وہ سپندہ کا ظہور ہے. اسے ازلی سمجھنا صرف فلسفیانہ بحث کے لیے سپندہ نہیں، بلکہ روحانی تجربے کا بھی موضوع ہے. جب انسان کا ذہن خاموش ہونے لگتا ہے، خیالاتی گرفت کمزور ہونے لگتی ہے، اور شعور اپنی اصلی حالت کا سپندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ اسی لطیف مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے. یا کسی بیرونی آنکھ سے نظر آنے والی چیز بھی نہیں، بلکہ شعور کے اندر براہ راست محسوس ہونے والی حقیقت ہے. سپندہ کشمیر شیو درشن یہ بھی کہتا ہے کہ سپندہ ہر جگہ موجود ہے.
لیکن اس کی شدت اور اظہار مختلف درجوں میں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شعور مختلف صورتوں، مختلف قوتوں اور مختلف تجربات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اس کی اصلی حقیقت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. کلٹا نے اپنی مشہور تصنیف آچاریہ کلٹا نے اپنی مشہور تصنیف سپندا کاریکا میں واضح کیا ہے، سپندا کے عمل کو واضح کیا ہے. اس کی حقیقی پہچان براہ راست تجربے سے ہوتی ہے. اس لیے کشمیر شیو درشن میں فلسفہ اور سادھنا ایک دوسرے سے الگ نہیں. فلسفہ راستہ دکھاتا ہے اور سادھنا اس راستے کا تجربہ کراتی ہے. یہ سمجھنا کہ ضروری ہے کہ سپندا کسی خاص جگہ یا کسی خاص وقت تک محدود نہیں، وہ ہر انسان میں موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عام انسان کی توجہ مسلسل باہر کی طرف رہتی ہے، اس لیے وہ اس لطیفی حقیقت کو محسوس نہیں کرتا. جب شعور اپنے مرکز کی طرف لوٹتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اسی کو پہچاننے لگتا ہے. سپندا ازلی ہے. اب ایک ہی بنیادی سوال سامنے آتا ہے، اگر حقیقت صرف ایک ہے تو پھر یہ وسیع کائنات کا کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ محض ایک فریب ہے یا پھر اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ کشمیر شیو درشن اس سوال کے جواب آبھاس وادہ کے نظریے سے دیتا ہے. آبھاس وادہ سنسکرت الفاظ ہے جس کے معنی ہے آبھاسا، یعنی ظہور، جلوہ یا پیدا ہونا. کشمیر شیو درشن کے مطابق اس پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے یہی لفظ سب سے زیادہ اہم ہے. اس فلسفے کا کہنا ہے کہ یہ کائنات نہ تو پرم شیو سے الگ ہے، نہ ہی اس کے برابر کوئی دوسری حقیقت ہے. یہ پوری کائنات پرم شیو کا ظہور ہے، اس کی شکتی کا ظہور ہے اور اسی کے شعور میں قائم ہے. یہاں ایک بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے. بعض فلسفیانہ نظام دنیا کو محض فریب یا وہم قرار دیتے ہیں. کشمیر شیو درشن اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کے مطابق دنیا غیر حقیقی نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی اپنی کوئی آزاد اور مستقل ہستی نہیں، لیکن چونکہ یہ پرم شیو کے شعور کا ظہور ہے اس لیے اسے غیر حقیقی بھی نہیں کہا جا سکتا. اس حقیقت کو ایک سادہ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. جب ایک شاعر نظم لکھتا ہے تو نظم شاعر سے الگ نہیں ہوتی، وہ اس کے شعور کا ظہور ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک مصور تصویر بناتا ہے تو تصویر اس کی تخلیقی قوت کا اظہار ہوتی ہے. اگرچہ یہ مثالیں محدود ہیں، لیکن ان سے اتنا ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ اظہار ہمیشہ اپنے ظاہر کرنے والے سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا. کشمیر شیو درشن بھی یہی کہتا ہے کہ کائنات پرم شیو سے الگ کوئی دوسری حقیقت نہیں بلکہ اسی کا ظہور ہے. آچاریہ ابھنو گپت نے اس نظریے کو نہایت گہرائی سے بیان کیا. ان کے مطابق پرم شیو اپنی آزاد مرضی یعنی سوتنتر سے اپنے اندر بے شمار صورتوں کو ظاہر کرتا ہے. ان صورتوں کے ظاہر ہونے سے پرم شیو میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، نہ اس کی وحدت ٹوٹتی ہے اور نہ ہی اس کی کامل حیثیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے. جس طرح آئینے میں بے شمار عکس نظر آتے ہیں لیکن آئینہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، اسی طرح پرم شیو میں پوری کائنات کا ظہور ہوتا ہے مگر اس کی وحدت ہمیشہ قائم رہتی ہے. کشمیر شیو درشن میں اس کائنات کو رد نہیں کیا جاتا بلکہ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پرم شیو کا اظہار ہے. اگر ہر چیز اسی ایک شعور کی مختلف صورت ہے تو پھر انسان، حیوان، درخت، پہاڑ، دریا، سورج، چاند اور ستارے سب
اسی ایک حقیقت کی مختلف جلوہ گاہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کشمیر شیو درشن میں روحانیت کا مطلب دنیا سے فرار نہیں ہونا بلکہ دنیا میں پرم شیو کی موجودگی کو پہچاننا ہے. یہ نظریہ انسان کے اپنے وجود پر بھی اس طرح لاگو ہوتا ہے. انسان نہ صرف پرم شیو کا بندہ ہے، نہ صرف اس کی مخلوق ہے، بلکہ اس کے شعور کا ظہور بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی محدود شناخت کے باعث اپنی اصل حقیقت کو بھی بھول بیٹھا ہے. یہی بھول بندھن ہے اور اسی بھول کا خاتمہ معرفت ہے. اگر ہم اس نظریے کو ایک جملے میں بیان کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر شیو درشن کے مطابق کائنات پرم شیو سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ پرم شیو کی صورت کا مرکزی آباس وادہ میں ظاہر ہوئی ہے. یہی اصول ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر چیز پرم شیو کا ظہور ہے تو پھر اس ظہور میں ترتیب کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شعور سے مادہ تک کا سفر کن مراحل سے گزرتا ہے؟ غیر محدودہ حقیقت محدود تجربے کی دنیا میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ کشمیر شیو درشن ان سوالوں کا جواب 36 تتو کے نظریے کے ذریعے دیتا ہے. یہی 36 تتو اس پورے فلسفے کی کائنات ساخت کی بنیاد ہے. اس ویڈیو میں یہاں تک ہی، یہ ویڈیو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کا اگلا حصہ کریشن کے متعلق ہے کہ دنیا کیسے ظہور میں آئی، 36 تتو کیا ہیں، ان کی وضاحت میں دوسرے پارٹ میں کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اچھا بھی لگا ہوگا. تو آشا ہے کہ آپ اسے لائک بھی کریں، آگے پہنچنے کا کام بھی کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے یا کسی نقطہ کا وضاحت چاہیے تو آپ مجھے میسیج میں لکھ سکتے ہیں. میں اس کی کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کی. نمسکار.